السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آج جو میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کروں گی وہ بہت بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے، اور آپ یقین کریں جب میں نے یہ سٹوری پڑھی تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی آپ سب سے یہ سٹوری شیئر کروں۔ بہت ہی یقین دلانے والی سٹوری ہے، اور اس وقت میرے ذہن میں بس یہی باتیں آ رہی تھی کہ واقعی اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو چیز ہمیں لگ رہی ہوتی نا کہ نہیں مل سکتی، نہیں ہو سکتا، ہمارا ذہن اور دل بوجھل ہوتا ہے اور ہمیں بس وساوس آتے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی بدل نہیں سکتا، لیکن اللہ اس حالات کو بھی بدل سکتا ہے۔ میں آپ کو 100% یقین کے ساتھ کہوں گی کہ جب آپ یہ سٹوری پڑھیں گے تو آپ کے اندر اتنی امید آئے گی، اتنا توکل آئے گا کہ آپ فوراً دعا کرنا شروع کریں گے اس چیز کے بارے میں جس کے لیے آپ جو ہے کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ کو لگ رہا تھا کہ اب مجھے وہ نہیں مل سکتا، لیکن آپ اس سٹوری کے بعد ضرور جو ہے اس چیز کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے، اور آپ اللہ سے مانگنا شروع کریں گے۔ آپ کے اندر امید ہوگی کہ بے شک میرے رب میرے لیے بھی آسانیاں کر سکتا ہے، میری دعائیں بھی قبول کر سکتا ہے۔ تو ان سسٹر نے تقریباً 6-7 مہینے پہلے مجھے میسج کیا تھا، اور ان کا میسج یہ تھا کہ السلام علیکم، آج میں نے خواب دیکھا فجر کی نماز کے بعد، بالکل وقت یاد نہیں لیکن کوئی 12 یا 1 بجے کا وقت تھا۔ وہاں کوئی مولوی صاحب تھے، میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی لیکن آواز سے پہچانتی ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ تہجد کے وقت 3 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں تو آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ اور میں فجر کی نماز کے بعد ان مولوی صاحب کی کافی ویڈیوز بھی دیکھ رہی تھی، جیسے ٹک ٹاک پر شو ہو رہی تھی ان کی ویڈیوز۔ مجھے مولانا اسحاق صاحب کی آواز لگ رہی تھی لیکن پکی طرح یاد نہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ خواب آیا ہے تو پھر آپ اس خواب کو حقیقت میں بدلے، یعنی آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے آپ جو ہے اسی طرح کرے، یعنی انہوں نے آپ کو دعا یونس پڑھنے کا کہا ہے تہجد کے بعد، تو آپ اس طرح پڑھیں جیسے انہوں نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اسی طرح پڑھوں گی۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک بات شیئر کہا کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے، جو بھی چیز ہم مانگتے ہیں ہماری خواہش کے مطابق وہ دے دیتا ہے، لیکن پھر آگے جا کر اس چیز کے لیے ہمارا دل راضی نہیں ہوتا، اور وقت کے ساتھ بالکل ہمارا اس چیز سے دل ہٹ جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ استخارہ کریں اور ساتھ دعائیں بھی کریں اور اللہ سے مانگے کہ جو بہتر ہے مجھے وہ ملے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل، میں اس چیز کے لیے دعا بھی کر رہی ہوں اور انشاءاللہ اب استخارہ بھی کروں گی۔ اب پتہ نہیں، بس میرا دل راضی نہیں، باقی تو سب راضی ہے، لیکن انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ پھر تقریباً 6-7 مہینے بعد ان کا میسج آیا، اور ان کا میسج دیکھ کر میں بہت بہت زیادہ خوش ہوئی، اور یقین کرے اس وقت میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے جب میں نے ان کی سٹوری پڑھی۔ بہت ہی پیاری سٹوری تھی الحمدللہ، اور ان کی سٹوری یہ تھی کہ السلام علیکم، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا معجزہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ایک جاننے والے تھے، ان کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آیا تھا، اسے پسند تھی میں، رشتہ اچھا تھا تو ہم نے ہاں کر دی۔ شروع میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا، 1-2 سال بعد سب ٹھیک رہا۔ شادی میری پڑھائی کے بعد ہونی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میرا دل اس شخص سے بدزن ہوتا گیا، بدگمان ہوتا گیا، ہماری لڑائیاں ہوتی گئی، اور میرا دل اس حد تک بدگمان ہو گیا کہ مجھے اس شخص سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ مجھے اس رشتے سے اچھی فیلنگز نہیں آتی تھی، لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے۔ میں نے آپ کا پیج دیکھا، وہاں سے استغفر اللہ کا ورد شروع کیا، تہجد کی پابندی کی، آپ کے پیج پر جو جو وظائف آنے لگے میں نے وہ تقریباً سارے ہی کیے۔ اللہ سے رو رو کر مانگتی رہی کہ یا اللہ اس شخص کو میرے دل سے نکال دے، یہ اپنے رضا میں مجھے راضی کر دے۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی کچھ نہ بدلا، یہاں تک کہ میری منگنی کی باتیں ہونے لگی۔ میں انزائٹی کا شکار ہو گئی، اور پھر ایک دن میں نے اللہ پر سب کچھ سپورٹ کر دیا۔ انہی دنوں آپ نے آیت کریمہ والا وظیفہ شیئر کیا تھا، میں نے وہ پڑھنا شروع کیا، اور اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی کہ یا اللہ اگر آپ کو یہ شخص پسند ہے میرے لیے تو میں راضی ہوں، آپ جو بہتر سمجھے وہ کر دے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری دعا انہوں نے اپنے لیے مانگی، اللہ کی رضا مانگی، اور پھر اللہ کی رضا جو مانگتا ہے پھر اسے وہی ملتا ہے جو اس کی رضا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسی یقین کے ساتھ میں نے روزانہ 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، 313 مرتبہ آیت کریمہ، کبھی تہجد میں کبھی عصر کے بعد، اور 100 مرتبہ رب انی ما انزلت الی من خیر فقیر کی دعا پڑھتی رہتی۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ ان لوگوں کی اصلیت ہمارے سامنے آنے لگی، جو ماں باپ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ شخص تمہارے لیے بہتر ہے، انہی نے میرے لیے قدم اٹھایا اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا۔
الحمدللہ، اور 6 سال بعد رشتے سے انکار ہو گیا۔ اللہ اکبر، 6 سال بعد رشتے سے انکار ہو گیا بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے۔ جن کے بیٹے کے ساتھ رشتہ ہوا تھا ان سے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن اب سب ختم ہو گیا اور میرا دل بہت پرسکون ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ سب سے کہ کبھی بھی اپنے رب کے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری، تو وہ کر جو میری چاہت ہے، میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا رب بہت رحیم ہے۔ آپ میری یہ سٹوری ضرور شیئر کریں، لیکن برائے کرم میری شناخت چھپا دینا۔ میرے ساتھ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ہوئے، لیکن یہ سب سے ناممکن لگنے والا معجزہ تھا، اس لیے شیئر کیا۔ میرے پاس اور بھی بہت سے معجزے ہیں، میں وہ بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ میں نے وہ نفل بھی پڑھے تھے جو آپ نے اپنے پیج پہ شیئر کیے تھے۔ بے شک میں بالکل نا امید ہو چکی تھی، لیکن دل میں یہی یقین تھا کہ اللہ کر سکتا ہے، انسان نہیں۔ بس اسی امید سے میں مانگتے رہی۔ میں نے وعدہ کیا تھا خود سے کہ اگر میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں یہ ضرور شیئر کروں گی، اور یہ دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر جو اپنے معجزات شیئر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ کے پیج نے بہت مدد کی میری۔ میں وہ لڑکی تھی جو دن میں صرف 2 یا 3 نمازیں پڑھتی تھی، لیکن اب الحمدللہ تہجد بھی پڑھتی ہوں۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے درود پاک کی بھی منت مانی تھی، 1.5 لاکھ درود پاک کی۔ ابھی بھی پڑھتی رہتی ہوں، روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہوں، اور درود خضری والا درود پڑھتی ہوں میں۔ اور ہاں، میں نے سورہ بقرہ بھی پڑھی تھی، روزانہ نہیں لیکن پڑھتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو خواب بتایا تھا، میں نے آپ کو کہا کہ یہ خواب کو حقیقت میں بدلے اور آیت کریمہ پڑھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس خواب کے بعد ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس طرح کہ میں 3 مرتبہ آخری آیات میں تہجد کے سجدے میں یہ دعا پڑھوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر میں دعا کرتی تھی جو میری دعا تھی، اور میں اب بھی یہ پڑھتی ہوں۔ انہوں نے یہی خواب میں دیکھا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنی مرتبہ آیت کریمہ پڑھی اور استغفار پڑھا، تو انہوں نے بتایا کہ میں 7000 بار استغفار پڑھتی ہوں، 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتی ہوں، اور 100 مرتبہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھتی تھی، اور سورہ بقرہ بھی پڑھتی تھی کبھی کبھی، اور درود خضری 1.25 لاکھ جو منت ہے وہ میں نے مانی تھی، وہ میں نے درود خضری پڑھنا شروع کیا تھا۔ 1.25 لاکھ درود پاک کی منت مانی تھی، آپ جو بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے درود پاک خضری چلتے پھرتے جو ہے پڑھنا شروع کیا تھا۔ اور ایک چیز جو میں یہاں شیئر کروں گی درود پاک کی منت کے بارے میں، تو میں کچھ بھی ایسے شیئر کبھی بھی نہیں کرتی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں غلط شیئر نہ کر دوں، لوگ وہ کرنا شروع کر دیں، اس کا گناہ مجھے ملے گا۔ تو میں نے جو ہے اس کے بارے میں ایک عالمہ سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ درود پاک جو ہے اچھی چیز ہے پڑھنا، تو ایسی چیز کی منت مانگنا جو اچھا ہے پڑھنا، تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ ایسی چیز کی منت کریں کہ میں یہ چیز کوئی غلط چیز ہو جو آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن آپ پھر بھی کرتے ہیں، اس چیز کی منت مانگنا غلط ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ تو درود پاک ہے، تو درود پاک کی آپ منت مانگ سکتے کہ میری یہ چیز جو ہے اللہ قبول کر دے، میں درود پاک پڑھوں گی سوالات، یا پڑھ رہی ہوں، پڑھنا شروع کر دے، بس پڑھتے رہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ تو آپ جو بھی آپ کی منت ہے، دعا ہے، آپ اس کے لیے درود پاک کی منت اگر اس طرح مانے کہ میں درود پاک پڑھنا شروع کر رہی ہوں، سوالات پڑھوں گی اور میری یہ دعا قبول کر دے، تو آپ پڑھتے رہیں جو بھی درود پاک۔ تو اس میں آپ نے درود پاک کی منت مانگ سکتے۔ تو میں نے یہ کنفرم کر کے ہی آپ کو بتایا کہ درود پاک کی منت مانگنا جو جائز ہے۔ یہ میں نے ایک عالمہ سے پوچھا، اور میں کبھی ایسی چیز نہیں شیئر کروں گی جو غلط ہو، کبھی بھی نہیں کروں گی۔ تو میں نے یہ چیز کنفرم کی ہے، تبھی یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، اور ہر چیز پورے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔